اللہ جل مجدہ الکریم اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسل اور تصدق سے مجھے اور آپ سب کو صراط مستقیم پر گامزن رکھے۔ اپنے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی، محبت، اطاعت اور اتباع میں زندہ رکھے۔ اسی پر ہم سب کو موت نصیب کرے اور زندگی بھر بے ادبی اور گستاخی سے محفوظ رکھے۔ آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں اسلام کی ایک غیر متنازع شخصیت میری مراد محسنہ اسلام، وفا کی پیکر، نہایت مدبرہ طیبہ طاہرہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے میں چند معروضات آپ کے گوش گزار کروں گا۔ قرآن مجید کے اندر السابقون الاولون کا بڑا مقام ہے۔ رب ذوالجلال والاکرام نے ان کو بڑے کامیاب لوگ قرار دیا ہے، جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لائے ہیں مشکل حالات میں، جس وقت ایمان لانا پھولوں کی سیج نہیں تھا، بلکہ بہت مشکل معاملہ تھا اپنے آپ کو ہلاکت اور پورے معاشرے کے سامنے مخالف کھڑا کرنے کے مترادف تھا۔ رب ذوالجلال والاکرام نے ایسے لگتا ہے کہ اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی اشاعت کے لیے پہلے سے ہی ایک پروگرام جو ہے وہ ترتیب دیا ہوا تھا۔ جس وقت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال ہوئی، تو اس وقت تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت اور صداقت کے چرچے مکہ کے ماحول میں گونجنے لگے۔ حضرت ابو طالب نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ میں مالی طور پر مضبوط آدمی نہیں ہوں، تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے تجارت کرنے کا عندیہ دیا اور مشورہ بھی دیا کہ لوگ خدیجۃ الکبریٰ
رضی اللہ تعالی عنہا کا مال لے کر شام کی طرف جاتے ہیں اور خوب نفع کما کے آتے ہیں، اور وہ سخیہ ہیں جس کی جو مزدوری بنتی ہے بڑی ایمانداری کے ساتھ ادا کرتی ہیں۔ اس سے پہلے ایک جنگ ہو چکی تھی جس کو جنگ فجار کہتے ہیں۔ جنگ فجار میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے شوہر اور ان کے والد، ان کی وفات ہو گئی تھی۔ پہلے وہی تجارت کرتے تھے، اب ساری ذمہ داری جو ہے وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ پر آ کے پڑ گئی۔ گھر میں کوئی ذمہ دار، سمجھدار، ڈیلنگ کرنے والا مرد نہیں تھا، لیکن تجارت کا سلسلہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے والد خویلد کا بڑا وسیع تھا۔ آپ کا اسم گرامی خدیجہ بنت خویلد ہے، آپ کی والدہ کا نام فاطمہ ہے۔ تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے کاندھوں پر جب یہ ذمہ داری پڑی تو وہ دیکھتی کوئی ایماندار شخص ملے جو ہمارا مال لے کر شام کی طرف زیادہ رجحان تھا تو تجارت کر کے لائے۔ اس سے سلسلہ بڑھتا گیا، لیکن رب ذوالجلال والاکرام کی یہ کرم نوازی تھی کہ جو ہی ذمہ داری حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے کندھوں پر پڑی، اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کو کثیر نفع عطا فرمایا۔ آپ دل کی سخی تھیں اور تجارت کرنے والے جو ملازم ہوتے ان کے ساتھ بہت اچھا سلوک فرماتی تھیں، بلکہ ان سے کچھ زائد دیتی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امانت اور صداقت کے شہرے مکہ کی فضا میں گونج رہے تھے، تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے پیغام بھیجا رسول پاک کو کہ اگر آپ میرا مال لے کر شام کی طرف جائیں تو میں جتنا معاوضہ دوسروں کو دیتی ہوں میں آپ کو اس سے 2 گنا دوں گی۔ یہ پیغام بھیجا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے مشورہ کرنے کے بعد حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا مال لے کر رسول پاک ملک شام کی طرف گئے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے رضی اللہ تعالی عنہا اپنا ایک بڑا سمجھدار غلام میسرہ ان کو حضور کے ساتھ روانہ کیا اور تاکید کی کہ کسی قسم کی خدمت میں کمی نہ آئے، اور خیال رکھنا میں شروع سے لے کے آخر تک جو کچھ ہوگا وہ میں تجھ سے سنوں گی۔ اس غلام سے کہا کہ وہ میں تجھ سے سنوں گی۔ اس سے آپ کے تدبر کی اور آپ کی سمجھداری کا اندازہ ہوتا ہے۔ میسرہ کو جب یہ ڈیوٹی لگ گئی تو پھر اب اس نے کوئی کوتاہی نہ کی، وہ دیکھتا رہا۔ رستے میں ایسے خوارق عادت یعنی جو عادت کے خلاف کام ہوتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مبارک کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا جو معاملہ تھا حفاظت کا، وحی کے نزول سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت سے لے کے 40 سال کی عمر مبارک تک پروردگار نے اس وجود کو بتمام و کمال محفوظ رکھا ہے، اور آپ کے وجود سے
ایسے واقعات رونما ہوتے رہتے تھے جس سے پتہ چلتا تھا کہ نبی آخر الزماں حضور ہی ہیں۔ رستے میں وہ پادری بھی ملا، ایک درخت کے سائے میں آپ بیٹھے ہیں، تو وہ پادری میسرہ سے پوچھتا ہے کہ یہ کون ہے؟ تو میسرہ کہنے لگے کہ یہ ہمارے مکہ کے ایک بہت بڑی معتبر شخصیت ہیں جن کا اسم گرامی محمد ہے، ان کے والد کا نام عبداللہ ہے، بنو ہاشم خاندان سے ہیں، اور وہ تعارف کرواتا ہے۔ تو وہ میسرہ تو نہیں جانتے تھے، لیکن وہ جو راہب اور پادری تھا وہ کہنے لگا کہ یہ شخصیت جن کو میں دیکھ رہا ہوں یہ وہ شخصیت ہیں، ان کی ساری علامات بتاتی ہیں کہ نبوت اللہ ان پر ختم کرے گا۔ اب میسرہ نے یہ بات سن لی۔ اس کے علاوہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مال پیش کرتے کسی گاہک کو شام کی منڈی میں، تو میسرہ بڑے دھیان سے دیکھتا کہ آپ معاملہ کیسے کرتے ہیں۔ آپ کوئی بھی چیز پیش کرتے ہوئے اس چیز کے اندر جو عیب ہوتے وہ پہلے بتاتے، اس چیز کے اندر جو کمیاں ہوتی وہ پہلے بتاتے، تاکہ گاہک جو ہے وہ دھوکے میں نہ رہے۔ یعنی ایسا نہ ہو کہ اس کو پتہ نہ چلے کہ پتہ نہیں اس میں کوئی کمی کوتاہی اور بعد میں پچھتاتا پھرے، نہیں، بلکہ آپ پہلے عیب بتاتے کہ اس کے اندر یہ کمی ہے، اس چیز کے اندر یہ کوتاہی ہے، پھر اس کو بتاتے کہ یہ اتنی قیمت کی ہے، اب تمہاری مرضی ہے کہ تم لینا چاہتے ہو تو لے لو۔ تو میسرہ نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام کی کشش ایمانداری کی شام کی منڈی میں اس قدر ہو گئی کہ تاجروں کا ابھی آدھا مال بھی نہیں بکا تھا کہ حضور کا سارا مال جو ہے وہ فروخت ہو گیا، جلدی واپس آ گئے۔ ایمانداری کی اعلیٰ مثال میسرہ نے اس سے پہلے نہیں دیکھی تھی، یعنی حضور علیہ السلام کی جو ایمانداری کی اعلیٰ مثال ہے وہ اس سے پہلے میسرہ نے نہیں دیکھی، چونکہ وہ اکثر ان سفروں میں آتے جاتے تھے میسرہ۔ جب واپسی ہوئی تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا منتظر تھیں اس بات کی۔ انہوں نے تنہائی میں بٹھا لیا میسرہ کو، کہنے لگی کہ اول سے لے کے آخر تک جو ہوا ہے وہ بتاؤ۔ تو میسرہ نے جب وہ سارا سلسلہ سفر کا بتایا تو بہت متاثر ہوئیں۔ متاثر ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر حضرت نفیسہ، جن کے ساتھ ان کی رازداری کے معاملات تھے، یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی بھی لگتی ہیں، ان کے ساتھ بات کی کہ میں چاہتی ہوں کہ حضور علیہ السلام مجھے اپنی زوجیت میں قبول کر لیں۔ یہ حضرت خدیجہ الکبریٰ نے خود اظہار کیا حضرت نفیسہ سے۔ آپ کی اس سے پہلے 2 ازدواج ہو چکی تھیں، 2 شادیاں، اور دونوں سے اولاد تھی حضرت خدیجہ الکبریٰ کی۔ رسول پاک سے پہلے 2 ازدواج حضرت خدیجہ الکبریٰ کے ہو چکے تھے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک اپنی پریسٹیج بھی تھی، یعنی اپنی عزت، آنر، خاندانی بنو ہاشم خاندان تھا آپ کا بھی۔ اور عمرہ کرنے جو لوگ گئے ہیں یا حج کرنے گئے ہیں تو جہاں مروہ کی پہاڑی ہے، مروہ کی پہاڑی کی طرف منہ کریں تو بائیں طرف آپ کا گھر تھا، جہاں سے سیدھی بیت اللہ شریف پر نگاہ پڑتی تھی حضرت خدیجہ الکبریٰ کا۔
یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ نقشہ آپ کے ذہن میں رہے. ہاں جی. تو جب انہوں نے اظہار کیا تو حضرت نفیسہ نے حضرت ابو طالب سے بات کی. حضرت نفیسہ نے حضرت ابو طالب کے ساتھ بات کی کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے یوں اپنا اظہار کیا ہے ازدواج کا. انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی. حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا، اور اتفاق ایسا ہے کہ مکے کا ہر شخص خواہش مند تھا کہ ہمارا کسی نہ کسی طریقے سے خدیجہ کے ساتھ تعلق جڑ جائے. مال کی ایک کشش ہوتی ہے نا، ہر کسی کا ایک اپنا اپنا انداز ہوتا ہے. مال کی خاطر لوگ بڑے بڑے فیصلے کر لیتے ہیں. ہاں جی. ان کے پیش نظر یہی تھا کہ مالدار خاتون ہے، باپ کا چھوڑا ہوا مال بہت ہے. ہاں جی. اور ہر کوئی چاہتا تھا کہ ان کے ساتھ ازدواج ہو جائے، لیکن آپ کسی کے بارے میں خیال نہیں رکھتی تھی. کچھ اشارے آپ کو پہلے کچھ عورتوں نے دیے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، آپ دیکھتی رہیں. جس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آغاز ہوا ہے، آپ مکہ شریف میں جس وقت آپ کی ولادت ہوئی، اس وقت ان کی عمر مبارک 15 سال تھی، حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی. اور 15 سال باشعور ہو جاتا ہے بندہ. اس وقت سے لے کے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وقت سے لے کے ان کی عمر اس وقت 40 سال ہو چکی ہے. 40 سال اور 15 سال، 40 سال میں سے 15 سال آپ نکال دیں تو باقی کتنے رہ جاتے ہیں؟ 25 سال کا تجربہ اور مشاہدہ ہے. اور لوگوں سے آپ سن رہی ہیں کہ حضور کون ہیں، کیسے ہیں، عادات کیا ہیں، اطوار کیا ہیں. دونوں خاندانوں کی آپس میں بات چیت ہوئی. حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے حضرت ورقہ بن نوفل کو بھی بلا لیا جو آپ کے خالہ زاد تھے، ان کو بھی بلایا اور اپنے خاندان کے بڑے لوگوں کو بلایا اور بتایا کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ازدواج کرنا چاہتی ہوں. سب نے پسند کیا. اور ادھر سے حضور علیہ السلام کا جو خاندان ہے انہوں نے بھی اس بات کو بہت پسند کیا. دونوں خاندانوں کے اتفاق سے نکاح کا پروگرام بنا، جس میں 20 اوقیہ اس وقت کا ایک سکہ رائج الوقت تھا، یہ مہر مقرر ہوا. حضرت ابو طالب نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح پڑھایا اور خطبہ دیا جس میں انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مناقب بیان کیے، شان بیان کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح خان حضرت ابو طالب ہیں. حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا جب نکاح ہوا تو اس وقت رسول پاک کی عمر مبارک 25 سال ہے، حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی عمر 40 سال ہے. 15 سال کا فرق ہے. انہوں نے جس تدبر کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، اس کی مثال نہیں ملتی. آپ کی سیرت میں بہت سارے واقعات لکھے ہوئے ہیں. اعلان نبوت سے پہلے کے واقعات جو ہیں وہ چونکہ سیرت نگاروں نے لکھے ہیں، اس کے بارے میں بعضوں کا اتفاق ہے، بعضوں کا اتفاق نہیں ہے. جس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام 40 سال کی عمر مبارک کو پہنچے، 15 سال کی یہ رفاقت، اس کو ذہن میں رکھیں. اور 40 سال بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آبادی کو چھوڑا
تنہائیوں کا رخ کیا، غار حرا میں آپ جانے لگے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ فرماتی ہیں کہ میں بعض اوقات خشک خوراک 1 مہینے بھر کی حضور علیہ السلام کے ساتھ تیار کر کے روانہ کرتی، لیکن جب حضور واپس آتے غار حرا سے تو اس میں سے حضور نے کچھ بھی نہیں کھایا ہوتا تھا۔ بے چین طبیعت، معاشرے کے حالات جو اس وقت تھے، جتنا ظلم تھا، جتنی زیادتی تھی، غریبوں کے ساتھ، غلاموں کے ساتھ پسا ہوا معاشرہ، پٹا ہوا معاشرہ، جس میں خیر نام کی شے کوئی نہیں تھی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی فکر لاحق ہوئی کہ اس معاشرے کو کیسے بدلا جائے، اس بگڑے ہوئے انسان کو کیسے ٹھیک کیا جائے۔ اس فکر کے جواب میں یہ آرزو تھی، تمنا تھی قلب مصطفیٰ میں۔ اس آرزو کے جواب میں رب ذوالجلال والاکرام نے غار حرا کی تنہائیوں میں ان بگڑے ہوئے انسان اور بگڑے ہوئے معاشرے کو ٹھیک کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا نزول شروع کیا۔ اصلاح معاشرہ کی آرزو حضور علیہ السلام کی پہلے ہے، اور اس آرزو کا جواب نزول قرآن ہے۔ اس آرزو کا جواب کیا ہے؟ نزول قرآن۔ شروع ہوا سلسلہ، جبریل امین حاضر ہوئے، اقرا اقرا کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما انا بقارئ، میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ بعضوں نے اس کا ترجمہ کیا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ ما انا بقارئ، میں پڑھنے والا نہیں ہوں، دونوں میں فرق ہے۔ جب کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، تو پھر حضور علیہ السلام نے پڑھنا شروع کر دیا، اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ 5 آیتیں اتری۔ پہلی مرتبہ وحی نازل ہوئی تھی۔ وحی کوئی معمولی چیز نہیں۔ وحی کے بارے میں قرآن مجید کا ارشاد ہے کہ اگر قرآن پہاڑوں پر نازل ہوتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ اب قلب مصطفیٰ کی کیفیت وہ کتنی کیسی ہے؟ بہت گھبرائے ہوئے حضور گھر آئے۔ جب گھر آئے تو آپ نے آتے ہی اپنی رفیقہ حیات حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے پہلی ملاقات ہوئی۔ آپ فرمانے لگے زملونی زملونی زملونی، مجھے کمبل اڑا دو، کمبل اڑا دو، کمبل اڑا دو۔ جب کوئی طبیعت سنبھلی تو حضور علیہ السلام نے غار حرا کا سارا واقعہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو سنایا۔ ذرا غور کریں، کیا خوش نصیب خاتون ہے یہ کہ رب ذوالجلال والاکرام کا آیا ہوا پہلا پیغام اور پہلا واقعہ جو اپنے کانوں سے سن رہی ہیں۔ اول بہت سارے ہیں، اول حضرت ابوبکر صدیق بھی ہیں، اول مولا علی بھی ہیں، اول زید بن حارثہ بھی ہیں، لیکن اولوں میں سے اول خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ اولوں میں سے اول، سب سے پہلے جب سنایا تو پاس بیٹھ گئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھ کر فرمانے لگیں یا رسول اللہ، یعنی حضور علیہ السلام کو مخاطب کر کے کہنے لگی حضور آپ غریبوں کے ہمدرد ہیں، آپ یتیم پرور ہیں، آپ بیواؤں کا خیال رکھنے والے ہیں، آپ غلاموں کا خیال رکھنے والے ہیں، معاشرے کے پسے ہوئے، یہ الفاظ ہیں باقاعدہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے، کہ آپ کسی بھوکے کو دیکھ نہیں سکتے، آپ کسی پریشان حال کو نہیں دیکھ سکتے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا خدا آپ کو عزت بخشے گا اور کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ یہ پہلی تسلی ہے، یہ پہلی تسلی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
کو جو حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی طرف سے دی گئی. غور کیا آپ نے؟ اگر کوئی خدیجۃ الکبریٰ کی جگہ کوئی اور خاتون ہوتی تو اس طرح تسلی نہ دے سکتی. زوجین والے معاملے سے آپ سب واقف ہیں، میاں بیوی کا تعلق کیا ہوتا ہے. یہ جہاں بڑے محبت والا رشتہ ہوتا ہے وہاں بہت زیادہ ہم راز ہوتے ہیں ایک دوسرے کے، یہ دونوں، شوہر بھی اور بیوی بھی. بیوی شوہر کی کوتاہیوں سے جتنی واقف ہوتی ہے دنیا کا کوئی انسان واقف نہیں ہوتا. یہ صحیح ہے؟ کیوں بھائی؟ بیوی جتنی واقف ہوتی ہے کہ انسان کی کمزوریاں کون کون سی ہیں، دنیا کا کوئی دوسرا انسان اتنا واقف نہیں ہوتا. اس کو تنہائیوں کا پتہ ہوتا ہے. وہ 15 سال رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے دیکھا تھا اور جو دیکھا اس کا ذکر کیا. حضور علیہ السلام اس سے پہلے ایک واقعہ گزرا ہے کہ مکے سے باہر نکلے، ایک قافلہ دیکھا، ان کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، ان کے پاس خوراک نہیں ہے اور کھانے کے لیے ان کے پاس نہیں. تو حضور علیہ السلام پریشان ہو کے آ کے گھر میں لیٹ گئے. حضرت خدیجۃ الکبریٰ آ کے پوچھتی ہیں کہ آپ پریشان کیوں ہیں؟ فرماتے ہیں کہ باہر ایک قافلہ آیا ہے، ان کی حالت دیکھ کر میری یہ کیفیت ہے، میں بہت پریشان ہوں. آپ فرمانے لگی کہ آپ تشریف رکھیں، فلاں فلاں جو مکے کا تاجر ہے ان کے ساتھ میرا معاملہ ہے، ان کو پیغام بھیجیں. پیغام بھیجا ایک غلام کے ہاتھ، وہ سارے آ گئے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے علیحدہ گھر میں ایک جگہ پر جو کچھ آتا اشرفیوں کی صورت میں وہ ڈھیر کرتی جاتی. جس وقت وہ سارا کچھ ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے آئیں اور اس ڈھیر کے پاس حضور علیہ السلام جب بیٹھے تو ڈھیر کے پیچھے حضور چھپ گئے. اتنا بڑا ڈھیر تھا. کہنے لگی یا رسول اللہ یہ آپ کا ہے، یہ آپ کا ہے. حضور علیہ السلام بہت خوش ہوئے. وہ مال سارا لیا، قافلے والوں پر جا کے خرچ کر دیا. فرمایا لباس اچھے پہنو، خوراک اچھی کھاؤ. اور ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی ان کی تمام تکلیفیں اور پریشانیاں وہ دیکھتے خوش ہوتے. جب ان کی تکلیف دور ہوئی تو حضور کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی. ایسا دل اللہ تعالیٰ نے حضور کو عطا کیا تھا. اللہ تعالیٰ نے سورہ الضحیٰ میں اسی کا ذکر کیا، وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَا. محبوب پیارے، آپ کو ہم نے عائل پایا تو غنی کر دیا. یعنی ایسی وفا شعار بیوی، اور پھر پوری زندگی ایک بار بھی نہیں کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جو کچھ آپ کو دیتی ہوں آپ بچاتے نہیں ہیں، خرچ کر دیتے ہیں. پوچھا ہی نہیں، ہاں جی، پوچھا ہی نہیں، ذکر ہی نہیں کیا. اور شکوہ خود حضور فرماتے ہیں کہ میں نے خدیجہ کی زبان سے کبھی شکوہ سنا ہی نہیں. شکوہ کس کو کہتے ہیں، شکوہ ہوتا کیا ہے، اس کا خدیجہ کو پتہ ہی نہیں تھا. آپ غور کریں، یہ بات معمولی نہیں ہے میں جو عرض کر رہا ہوں. سب گھروں میں رہتے ہیں. کیوں بھائی؟ گھروں میں سبھی لوگ رہتے ہیں، شکووں سے بری ہوئی زندگیاں. کبھی تھوڑی بہت اگر کوئی شوہر کی طرف سے کمی آ گئی تو شکووں کی برمار ہو جاتی ہے. آپ غور کرتے ہیں، یہاں حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں شکوہ ہے ہی نہیں. یہی وجہ ہے کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا 10 رمضان کو وصال ہوا. اس کے بعد جتنا وقت گزرا، جب بھی حضرت خدیجہ کا ذکر آتا حضور کی آنکھیں اشکبار ہو جایا کرتی تھی. اور حضور علیہ السلام اکثر کوئی بکری یا کوئی بکرا ذبح کر کے تو دیکھتے خدیجہ کی سہیلیاں کون کون سی ہیں، وہ گوشت ان کے گھر میں بیچتے تھے. فرمایا یہ ان کا حق خدمت ہے، میں نہیں چاہتا کہ خدیجہ کی سہیلیاں پریشان ہوں اور وہ کہیں کہ خدیجہ کے جانے کے بعد ہمیں کسی نے کچھ دیا ہی نہیں ہے. یہ سرکار کا انداز تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو حضور علیہ السلام اٹھ کے بیٹھ گئے. ایسی تسلی دی
وحی کے نزول کے بعد ایسی تسلی دی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دل ٹھنڈا ہو گیا. اور آپ فرمانے لگے کہ وہ فرشتہ یعنی وہ جو ناموس اکبر آتا ہے اس سے مجھے گھبراہٹ ہوتی ہے. حضرت خدیجہ الکبریٰ فرمانے لگیں کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ جب وہ آئے تو آپ مجھے بتائیں؟ یعنی پوچھنے لگی کہ جب وہ آئے تو آپ مجھے بتائیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہاں جب آئے گا میں تمہیں بتاؤں گا. جبریل امین تشریف لائے تو حضرت خدیجہ الکبریٰ کو حضور نے اشارہ کیا کہ وہ آ گیا ہے. اب نظر نہیں آ رہا خدیجہ کو، حضرت خدیجہ الکبریٰ کو جبریل امین نظر نہیں آ رہے. یہ آپ کی زندگی کا خوبصورت واقعہ ہے جی. نظر نہیں آ رہا لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر یقین رکھتی ہیں. تو آپ فرمانے لگی کہ آپ میری دائیں طرف آ جائیں. حضور کو کہنے لگی کہ میں یہاں بیٹھتی ہوں، آپ میری دائیں طرف آ جائیں. جب دائیں طرف آپ اس سے حضرت خدیجہ الکبریٰ کا کمال سمجھداری کا اندازہ لگائیں جو میں بتانے لگا ہوں. دائیں طرف حضور آ گئے تو کہنے لگی اب بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا ہاں آ رہے ہیں. کہنے لگی کہ آپ میرے سامنے آ جائیں، میرے سامنے آ جائیں. تو وہ آگے بیٹھ گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے اپنی گود میں لے لیا، اپنی گود میں لے لیا. فرمایا اب بھی نظر آ رہے ہیں؟ کہا کہ ہاں اب بھی نظر آ رہے ہیں. پھر حضرت خدیجہ الکبریٰ نے اپنا دوپٹہ اتار دیا، سر ننگا کر دیا اور پوچھا کہ اب بھی نظر آ رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا اب نہیں نظر آ رہے. حضرت خدیجہ الکبریٰ کہنے لگی آپ کو مبارک ہو، یہ وہی فرشتہ ہے جو پچھلے نبیوں پر آتا رہا ہے. فرمانے لگی کہ یا رسول اللہ اگر یہ کوئی شیطانی صورت ہوتی تو شیطانی صورتیں جو ہیں وہ عورتوں کو دیکھ کے چھپا نہیں کرتی. یہ جس نے میرا حیا کیا ہے یہ خدا کا بھیجا ہوا فرشتہ ہے. کیا خوبصورت انداز ہے. حضرت خدیجہ الکبریٰ جیسی کوئی مثال ہے کائنات میں؟ ہیں جی. اب غور کریں تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لیا اور حضرت ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں. جا کے سارا واقعہ بتایا. انہوں نے بھی تصدیق کی. فرمایا کہ گھبرائیے نہیں، اللہ تعالیٰ کا آپ پر بڑا کرم ہے، یہ وہی فرشتہ ہے جو پچھلے نبیوں کے پاس پیغام لے کر آتا رہا ہے. تو پھر ایک حسرت کا اظہار کیا حضرت ورقہ بن نوفل نے. ایمان تو وہ اسی وقت لے آئے تھے. کہنے لگے کہ کاش میں اس وقت تک زندہ ہوں جب آپ کی قوم آپ کو آپ کے شہر سے نکال دے گی اور میں آپ کی مدد کرتا. اس بات کا اظہار کیا حضرت ورقہ بن نوفل نے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اس کے بعد پھر یکے بعد دیگرے پورا قرآن نازل ہوا ہے. یہ قلب مصطفیٰ ہے جس نے اس کو برداشت کیا ہے. وحی کی کیفیت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایسی ہوتی تھی کہ بعض اوقات حضور کا سر میری ران پر ہوتا اور جب وحی کی کیفیت نازل ہوتی آپ پر طاری ہوتی تو ایسے لگتا تھا کہ جیسے میری ران ٹوٹ جائے گی، یعنی اتنا بوجھ محسوس ہوتا. تو سخت سردی کے دنوں میں حضور کو پسینہ آ جاتا. نبی کریم چونکہ یہ کلام محض ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو قلب مصطفیٰ پر اترا ہے. اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنا کچھ بھی نہیں. کیا کہہ رہا ہوں میں؟ قرآن مجید ایک ایسی عظیم کتاب ہے کہ الحمد سے لے کے والناس تک رسول پاک کا اپنا ایک لفظ بھی نہیں ہے. سارا حضور کے قلب مبارک پر اترا ہے. یہ تو ہم نے چھوڑ دیا نا اس کو، بولو نا، یہ تو ہم نے چھوڑ دیا. امت مسلمہ نے زیادتی کی کہ قرآن مجید کو وہ اہمیت نہ دی جو اہمیت دینی چاہیے تھی. بہرحال حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی
عنہا، پھر یکے بعد دیگرے جو کچھ تھا سارا کچھ حضور پر قربان کر دیا. متمول خاتون، مالدار خاتون، اور زندگی کی سرد گرم دیکھی ہوئی خاتون، تجربہ کار، ہر چیز. 7 نبوی کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلان نبوت کیے ہوئے 7 سال ہو گئے تھے. اس وقت تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر مکے کے کمزور لوگ، غلام، غریب، جو کمزور لوگ تھے، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا نبی تسلیم کر چکے تھے. کچھ چیدہ لوگ تھے جو ایسے خاندانوں سے تھے جن کا دبدبا تھا، جیسے حضرت ابوبکر صدیق ہیں، حضرت عمر بن خطاب ہیں. یہ دبدبے والے خاندانوں کے لوگ تھے، لیکن زیادہ تر کمزور تھے، زیادہ تر کمزور لوگ تھے. یعنی معاشرے کے اندر جن کی کوئی مالی پوزیشن نہیں تھی. حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 7 سال تک دار ارقم میں ان کو جو کچھ اترتا وہ بتاتے، تربیت ہو رہی تھی. بالآخر مکے کے جگادریوں نے فیصلہ کیا کہ بائیکاٹ کیا جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بائیکاٹ کس جرم کے پاداش میں؟ غریبوں کی مدد کرنے کے جرم میں، ہاں جی، غلاموں کو عزت دینے کے جرم میں، بیواؤں کا خیال رکھنے کے جرم میں، اس معاشرے کو سنوارنے کے جرم میں، اور اس معاشرے کی اصلاح کے جرم میں بائیکاٹ کر دیا جائے. اور کہا کہ رہنے بھی نہیں دینا، یہاں رہنے بھی نہیں دینا، اپنے گھروں میں بھی نہیں رہ سکتے. 2 پہاڑوں کے دامن میں، جس کو شیب ابی طالب کہتے ہیں، وہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ اپنے ماننے والوں کو لے کے وہاں چلے گئے. انہوں نے معاہدہ لکھ کے بیت اللہ کی چھت میں رکھ دیا کہ ان کے ساتھ ہر طرح کا بائیکاٹ، نہ کوئی ان کے ساتھ کلام کرے گا، نہ ان کے ساتھ کوئی تعلق رکھے گا، نہ ان کے ساتھ کوئی کھانے پینے کی شیئرنگ کرے گا، کسی قسم کا نہیں. وہ بہت سختی کے 3 سال ہیں، اور ان 3 سالوں کے اندر 2 ہستیاں، ایک حضرت خدیجہ الکبریٰ اور ایک آپ کے چچا حضرت ابو طالب، ان کی حضور کے ساتھ وفا جو ہے اس کی مثال کائنات میں نہیں ملتی. دیکھو یار، سوچو، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کو کتنی سمجھ تھی حضور کی. یعنی گھر اپنا ہے، مالدار ہیں جی، اور یہ نہیں کہ کوئی مکے کی کوئی بالکل پسی ہوئی عورت ہے جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو. وہ سب کچھ چھوڑ چھڑا کے حضور کے پیچھے 3 سال تک 2 پہاڑوں کے دامن میں رہیں، خیمے لگا کے، ہاں جی، اور وہاں رہیں اور سختی برداشت کریں. حضور کے بچے بھی وہی ہیں، رسول پاک کی اولاد بھی وہی ہے. آپ کی اولاد حضرت خدیجہ الکبریٰ سے ہی ہوئی ہے، یا ایک بیٹا حضرت ماریہ کی بتیہ سے ہے جو شہنشاہ مقوقس نے حضور کی خدمت میں لونڈی بھیجی تھی، اس سے حضرت ابراہیم ہے. حضرت خدیجہ الکبریٰ سے 2 بیٹے ہیں، حضرت قاسم اور حضرت عبداللہ، جن کو طیب اور طاہر بھی کہتے ہیں. اور رسول پاک کی 4 بیٹیاں، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم اور حضرت سیدہ کائنات. یہ 4 بیٹیاں جو ہیں یہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کے بطن سے ہی ہیں. یہ بچے بھی ساتھ ہیں، تمام ایمان والے ساتھ ہیں. 3 سال تک کوئی شے نہیں ملتی کھانے پینے کو، چمڑے چبا کے گزارا کرتے. لیکن کمال ہے یار، حضرت خدیجہ الکبریٰ نے اتنی سختیاں برداشت کرنے کے باوجود ایک مرتبہ بھی کہا ہو یا رسول اللہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ ایک بار بھی کہا ہو نہیں. غیر متنازع شخصیت اسلام کی، غیر متنازع شخصیت، جس کو سبھی مانتے ہیں، جس کو بولیں اختلاف کسی کا ہے ہی نہیں آپ پر، اور بڑے شرف حاصل ہیں. سب سے بڑا شرف
تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجیت ہی ہے، بہت بڑا شرف ہے. اور پھر حضرت علی کی ساس، حضرت عثمان غنی کی ساس، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کی ماں، ایک مرتبہ بھی شکوہ نہیں کیا. حتیٰ کہ 3 سال بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پیغام پہنچا، آپ نے فرمایا، مکے کے صنادید قریش سے کہا کہ وہ جو معاہدے تم نے چھت کی، کعبے کی چھت میں رکھے ہوئے، ان کو تو دیمک چاٹ گئی ہے. آپ تو وہیں گئے ہی نہیں تھے، وہ تو بیت اللہ کے پاس آنے نہیں دیتے تھے، پہرا تھا. 3 سال تک حضور بیت اللہ شریف میں نہیں آئے. ہیں جی، جس کی خاطر بیت اللہ بنایا گیا تھا. بیت اللہ کس کی خاطر بنایا گیا؟ حضور کی خاطر بنایا گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا پڑھیں، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ. پروردگار، یہ گھر میں نے بنا دیا ہے، اب اس گھر کے اندر اپنا ایک رسول مبعوث فرما جو ان پر آیتیں پڑھے، کتاب و حکمت سکھائے، ان کو تعلیم دے. حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 سال تک بیت اللہ شریف میں نہیں آئے، وہ آنے نہیں دیتے تھے. آپ نے فرمایا انہیں کہو، آپ جب آئے ہی نہیں تو آپ نے فرمایا کہ اس کو تو دیمک چاٹ گئی ہے. ان کو بھی پتا تھا کہ حضور نہیں آئے، معلوم تو ان کو تھا کہ حضور نہیں آئے. انہوں نے بن دیکھے کہہ دیا کہ اگر ایسا ہوا تو پھر ہم اپنا مکاتہ جو ہے وہ ختم کر دیں گے، بائیکاٹ. جب دیکھا تو وہ پرچی، وہ پیپر جب نکالا گیا، اس کو دیمت کھا گئی تھی. حضور نے فرمایا، میں نہ تمہیں کہتا تھا کہ میں اللہ کا سچا نبی ہوں؟ اب چونکہ لوگوں کے سامنے زبان دے چکے تھے، وہ مکاتہ ختم کرنا پڑا. لیکن شیب ابی طالب کی سختیاں، اس نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو بیمار کر دیا. سخت علیل ہو گئی، بڑھاپا بھی تھا، حضور سے 15 سال بڑی بھی تھی. جی، حضرت ابو طالب بھی بڑے تھے. دونوں شخصیتیں سخت بیمار ہو کر اسی سال یعنی 10 نبوی کو، کب؟ جس سال 10 نبوی کو ان دونوں شخصیتوں کا انتقال ہو گیا یکے بعد دیگرے، حضرت ابو طالب کا بھی اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا بھی. اس کا رسول پاک نے اس سال کا نام عام الحزن رکھا، غم کا سال. غم کیا تھا کہ یہ 2 ہستیاں جو ڈھارس بندانے والی تھیں، موقع بموقع حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سہارا دینے والی تھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غم دور کرنے والی تھی، وہ اٹھ گئیں. رب ذوالجلال والاکرام نے پھر ارشاد فرمایا، حبیب پیارے، اگر خدیجہ اٹھ گئیں تو کیا ہوا؟ اگر ابو طالب چلے گئے تو کیا ہوا؟ 10 نبوی کو ہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معراج کا معجزہ عطا فرمایا. حبیب نے یعنی ظاہری سہارے بھی ختم ہو گئے، ظاہری سہارے بھی. خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں حضور علیہ السلام کا مشہور ارشاد ہے. آپ فرماتے کہ میں خدیجہ کو نہایت چمکدار موتیوں کے محل میں جنت میں دیکھ رہا ہوں. حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں، مجھے کبھی رشک نہیں ہوا کسی پر سوائے خدیجہ کے، کہ میں نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام ان کا نام اتنی محبت سے لیتے ہیں اور اتنے پیار سے لیتے ہیں اور اتنی شفقت سے لیتے ہیں کہ مجھے رشک ہونے لگا اس سے کہ وہ کیا خاتون تھی. میں یہ کہتا ہوں کہ کائنات کی سب سے بڑی 2 عقلوں کا ملاپ تھا. حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے زیادہ سمجھدار روئے زمین پر کوئی نہیں، اور حضور علیہ السلام کی میں کیا مثال دوں. یہ 2 کامل ترین عقلوں کا ملاپ تھا. اور اول خدمت جس سے اسلام کو ترقی ملی، اسلام نے عروج پایا اور اسلام نے آگے لوگوں کے اندر جگہ بنائی اور ترقی پائی، وہ ذات حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی ذات ہے.
ہزاروں سلام ہوں ان کی ذات پر. ہم عاجزوں کی طرف سے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی ذات پر کروڑوں سلام ہوں. آپ کا مزار پر انوار جنت المعلیٰ میں مکہ شریف میں موجود ہے. جب بھی کوئی جائے اس کی زیارت ضرور کرے. وہ محبوبہ کائنات ہیں, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفا شعار ہیں. پروردگار ہمیں ملت اسلامیہ کی اس غیر متنازع شخصیت کے صدقے امت مسلمہ کو پھر سے عروج نصیب کرے, زوال سے نجات نصیب فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.